بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ مدینہ میں جب اشاعت اسلام کا آغاز ہوا اور مدینہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آئی تو اہل مکہ کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ سعد بن معاذ جب مکہ گئے اور امیہ بن حلف کے ہاں ٹھہرے، جن کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے۔ امیہ بن حلف دوپہر کے وقت ان کو لے کر حرم شریف گیا تاکہ وہ طواف کر لیں۔ ابو جہل نے سعد کو پہچان لیا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں یعنی مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے بلند آواز سے کہا، سنو، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے زیادہ بھی گراں ہے، کیونکہ تو مدینہ کے رستے تیرا تجارتی رستہ آتا ہے۔ قریشی سردار مہاجرین کو بھی دھمکی آمیز پیغام بھیج رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہیں، ہم یثرب میں بھی تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام بھی صورتحال سے آگاہ تھے، انہوں نے بھی دفاعی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کے فوجی دستے مرتب کیے گئے اور انہیں مختلف سمتوں میں اطلاعیہ گردی کی غرض سے بھیجا جاتا تھا۔ ان دستوں کو بھیجنے کے کئی ایک فوائد تھے۔ صحابہ کرام کو نظم و ضبط اور فوجی کارروائیوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ اسلام کے دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے تھے، نیز دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ رہتا۔ مجاہدین اسلام دینہ کے گرد نواح میں پہاڑ کے نشیب و فراز کے رستے اور پانی کے ذخائر سے واقف ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر کہ اہل مکہ کو یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ ان کی تجارتی شہرگ یعنی مکہ سے شام کا رستہ مسلمانوں کی دسترس میں ہے۔ اسلام نے مکہ کی سرزمین میں اعلان حق کیا تو معاشرے کے مخلص ترین افراد ایک ایک کر کے داعی اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ وہ لوگ جن کے مفادات پرانے نظام سے وابستہ تھے تشدد پر اتر آئے۔ نتیجہ ہجرت تھا، لیکن تصامدم کے باوجود ختم نہ ہوا۔ اسلام مدینہ میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور یہ بات قریش مکہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مسلمان ہر وقت مدینے پر حملے کا خدشہ رہتا تھا۔ اس صورتحال کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ ہتھیار لگا کر سوتے، خود حضور دو عالم بھی اس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب کعبہ طواف کے لیے گئے تو ابو جہل نے انہیں کعبہ کے دروازے پر روکا اور کہا کہ تم لوگ ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دیتے ہو اور تمہیں اطمینان کے ساتھ کعبے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن حلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ نے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم ہے، یعنی مدینے کے راستے تمہاری تجارت۔ 2 ہجری رجب میں حضور دو عالم نے عبداللہ بن جیش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض کے لیے بھیجا کہ قریش سے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا۔ وہ دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمرو بن الحضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور دو عالم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جنگی قیدی رہا کر دیے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ کینا تھی، کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدل حرام تھا۔ اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمرو کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں
ایک واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد نواح کا قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف کیا جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے کیلچی بیچ کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر وویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد کا لشکر بڑا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز عمروں کے ورثاء نے اس کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں ہمہ ہوا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے مجلس سے مشاورت بلائی اور حملے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائیں۔ مہاجرین جانصاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے صحن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ کی گواہی دی ہے، جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، ہم نے آپ کی اطاعت کی اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرح مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا ہم موسیٰ کی امت نہیں، جس نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ، جس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلمانوں کی مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کی طرف بڑھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے، کسی کے پاس کمان نہ تھی، کسی کے پاس تیر نہ تھے، کسی کے پاس حفاظت کا دستہ نہ تھا۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر میں پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر ہمہ ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر موجود تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں موجود تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہے۔ خدا کے نبی نے رات خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرح مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہوئی، لیکن خداوند نے بار رحمت سے مسلمانوں کی دونوں وقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو فجر کی نماز کے بعد حضور دو عالم نے جہاد کی تلقین کی۔ اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کے لیے آہنی عزم کے لیے میدان کی طرف بڑھے۔ اب مسلمان میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عمر میدان میں نکلا اور اپنا مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زور میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا والد ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور اپنے مقابلے کے لیے بندے طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان کے ساتھ مقابلے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا، دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا کر لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو اقباری حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوے میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی عمیر بن الحمام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور دو عالم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ کر دکھا کر نہ بھاگے گا وہ جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑ کے شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فیصلہ طے کر لیا۔ جنگ کا میدان خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خوب جوش کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اس جنگ میں حصہ تھے۔ اس ہنگامے انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن عصر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک کہا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو، وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمرو کے کندھے پر وار کیا، ان کا بازو کٹ گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے آ کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معود وہاں آ پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن حلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، اہم سردار قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دفع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں نے ان کے تقریباً تمام ناسور سردار شامل تھے۔ گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمع۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔
لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا، مشورہ دیا۔ حضور دو عالم نے حضرت ابوبکر سے اتفاق کرتے ہوئے سیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے، ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی تھا مسلمانوں سے زیادہ، اور اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کا قدم چومے۔ اس کا کچھ ایسے اسباب تھے کہ مسلمانوں کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور دو عالم نے دعا فرمائی تھی کہ اے خدا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اے اللہ، بس اب تیری مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر وہ زمین پر کوئی تیری عبادت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس پر دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے اس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بانجا ماموں کے خلاف اور بھتیجا چچا کے خلاف میدان جنگ میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری ذات میں آئے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم میری ذات میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں کی شان تھی، ان کا ایمان تھا، جس نے 313 کے مقابلے میں 1000 کافر آیا تھا، لیکن وہ 313 اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے اس 1000 پر باری پڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدری صحابہ پر ڈھیروں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔